الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. محترم ناظرین کرام و سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبے میں ایک خطبے کا بیان کرنے جا رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بار حج کیا اور 4 بار آپ نے عمرہ کیا. آپ نے جو حج کیا اس حج کے دوران اپنی زندگی کا سب سے لمبا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. صحابہ کرام کا جو مجمع آپ کے سامنے تھا اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے نہیں تھا. تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں پوری امت اسلامیہ کو دین کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے اسلام امن و سلامتی کا داعی ہے، اس کا پرچارک ہے، انسانیت کا خیرخواہ و بھلائی سوچنے والا ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والا ہے، غلاموں اور نوکروں کو حق دلانے والا ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسا ویوہار کیا جائے، کیسے اس کا حق ادا کیا جائے، یہ بتانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جسے ہم حجۃ الوداع کے خطبے کے نام سے جانتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلتے ہیں حج کے آپ کے ساتھ مسلمانوں کا ایک جمع غفیر ہے. دور دراز سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں. مکہ کی ان پہاڑوں کی بستیوں میں مسلمانوں کا جمع غفیر ہے. یہ وہی مکہ تھا جہاں سے آپ کو چھپ چھپا کے بھاگنا پڑا تھا. یہ وہی مکہ تھا جہاں کے لوگوں نے آپ کو نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا. آپ جب اپنے دوست ابو بکر صدیق کے ساتھ اکیلے نکلے تھے، آپ کے پیچھے دشمن دوڑائے گئے تھے، آپ پر انعام رکھا گیا تھا، جو اسے پکڑ کے لائے زندہ یا مردہ 100 اونٹنی کا انعام دیا جائے گا. آج مالک الملک نے رب العالمین نے آپ کو
शाहाना अंदाज में मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर खाने काबा में आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाज़िरी देने का मौका दिया। आप ऊँटनी पे सवार हैं। हदीस के अल्फाज हैं सही मुस्लिम किताबुल हज हदीस नंबर 1218। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। प्यारे नबी के इस हज का पूरा मंजर वो बयान करते हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पे सवार हैं। आप वादियों को काटते हुए मक्का पहुँचते हैं। मक्का पहुँचते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के काम करने शुरू कर दिए। जब आरफा का दिन आया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए ऊँटनी हाजिर की जाए। ऊँटनी पर अल्लाह के नबी सवार हुए और आपने ऊँटनी पर बैठकर अपना खिताब शुरू किया। उम्मत को आपने बयान देना शुरू कर दिया और आपका अंदाज जो था सहाबे किराम को हिला देने वाला अंदाज था। सहाबे किराम की मोहब्बत भरी निगाहें उस चिलचिलाती धूप में रसूल पाक के चेहरे की तरफ थी। 1.25 लाख का मजमा है। रसूलुल्लाह की एक एक लफ्ज को सहाबा अपने ज़हनो दिमाग में बिठाना चाहते हैं। रसूलुल्लाह गोया होते हैं। आप शुरुआत करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करने के बाद कहते हैं या अय्युहन्नास इस्मऊ कौली वअक़िलू। ऐ लोगों मेरी बात को सुनो और इसे अच्छी तरह से समझ लो। लअल्ली ला अलकाकुम बाद आमी हाज़ा। हो सकता है आज के बाद इस जगह पर दोबारा मैं तुमसे न मिलूं। आपने इशारा दे दिया कि मैं आज आया हूं खाने काबा को अलविदा कहने, मैं आज आया हूं मक्के वालों को अलविदा कहने। ये मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज है। ये आपने अपने अल्फाज से इशारा दे दिया और इशारा वो भी लअल्ला यानी हो भी सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही के ज़रिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ख़बर कर रहे हैं। सहाबे कराम ने इसी से समझ लिया कि ये अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का आखिरी खुतबा है जो आप हज में इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्मत के लोगों को मुखातब किया और कह दिया कि मेरी बात को गौर से सुनना और समझ लेना। यहाँ पर अगर ज़रा तसव्वुर किया जाए, आप जिससे बेपनाह मोहब्बत करते हो वो आपसे अपनी जुदाई के औकात में यह कहने लगे कि मेरी बात को गौर से सुनना और अच्छी तरह से समझ लेना। हर आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कान अपने खड़े कर लेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व फी रिवाया व अअरादकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा व फी शहरिकुम हाज़ा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरे सहाबे किराम, ऐ मेरे ऊपर अपनी जानों को कुर्बान करने वाले मेरे दीवानों सुनो। जिस तरह से ये मक्का की सरजमीन खाने काबा की सरजमीन एहतराम के काबिल है, जिस तरह से ये हज वाला दिन ये एहतराम के काबिल है, जिस तरीके से ये महीना जिसमें हज किया जाता है ये एहतराम के काबिल है, बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हारा माल भी एहतराम के काबिल है, तुम्हारे भाई का माल भी एहतराम के काबिल है, तुम्हारी जानें भी एहतराम के काबिल, तुम्हारी भाई की जान की भी अहमियत है, तुम्हारी इज्जत की भी अहमियत है, तुम्हारे भाई की इज्जत की भी अहमियत है। यानी अल्लाह के नबी ने अपने प्यारे सहाबा को, उम्मत इस्लामिया को पैगाम दे दिया, ऐ मेरे मानने वालों, हमेशा अपनी ज़िंदगी में मेरी बात को याद रखना, किसी की इज्जत पे हाथ ना डालना, किसी के माल पे नाजायज तरीके से हाथ ना डालना और किसी का खून ना करना। जान की हिफाजत की गारंटी इस्लाम देता है, माल की सिक्योरिटी देता है, इज्जत और आबरू की हिफाजत करने का सबक इस्लाम देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख के मजमे में सारी दुनिया से ये खिताब कर दिया। वहाँ तो सहाबे किराम मजमे में मौजूद थे, सहाबे किराम ने वो बातें हम तक पहुँचाई हैं। यानी हर कलमा पढ़ने वाले के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो इन बातों को सुने और उस पर अमल करे। अल्लाह के नबी ने
مکہ کا حوالہ کیوں دیا؟ اس دن کا حوالہ کیوں دیا؟ اس شہر کا حوالہ کیوں دیا؟ علماء لکھتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ جو مکہ والے تھے وہ زمانے جاہلیت میں بھی مکہ کا احترام کرتے تھے، کعبہ کا احترام کرتے تھے، اس دن کا احترام کرتے تھے، اس شہر کا احترام کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے تم اس کا احترام کرتے ہو کہ تم اپنے شرک کی دنیا میں جب تھے تب بھی تم نے خانہ کعبہ کا احترام کیا ہے، تب بھی تم اس مہینے میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے، تو اسی طرح سے تمہارے مال، تمہاری جان اور تمہاری عزتیں بھی احترام کے قابل ہیں۔ ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھو، ایک دوسرے کی حفاظت کرنا، اس کے جان کی حفاظت کرنا سیکھو۔ آپ نے یہ سبق دیا امت کو، یہ پہلا سبق تھا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ذرا تصور کریں سعودی عرب کی گرمی کتنی زبردست، میدان میں اونٹنی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے، کوئی مشروبات و معقولات کے انتظام نہیں، پیارے نبی کے کندھوں پہ امت کا بوجھ ہے۔ وہ امانت آپ کو دی گئی تھی جس امانت کے حوالے سے قرآن میں سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اگر ہم یہ قرآن مقدس پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا، وہ بھی باریک باریک ذروں میں بکھر جاتا، لیکن میرا پیغمبر، میرا نبی یہ انسان ہو کر اس امانت کو اس نے سنبھالا اور امت تک پہنچایا ہے۔ وہ امانت آپ کے کندھوں پر تھی، آپ امت کو پہنچانا چاہتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک نئی زندگی دینا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت موضوع، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، آج سے ایک نئی دنیا شروع کرو، آج سے ایک نئی زندگی شروع کرو۔ اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں تمہارے آپس میں ایک دوسرے سے جو بھی جھگڑے رہے ہوں، آج سے وہ جھگڑوں کو ختم کر دو۔ آج کے بعد کوئی آپس میں پرانے جھگڑوں کو لے کر آپس میں ٹکرائے گا نہیں۔ زمانے جاہلیت میں جو بھی تمہارے رسوم تھے، جو بھی تم رواج کے مطابق کام کیا کرتے تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں میرے پیروں تلے ہیں، میں سب کو رودتا ہوں، میں سب کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ میں نے جو تم کو دین دیا ہے، میں نے جو تم کو اسلام دیا ہے، اس اسلام کو فالو کرو، جاہلیت کی چیزوں کو چھوڑ دو، میں اسے اپنے پیروں سے رودتا ہوں۔ آپ نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، کہا وہ زمانے جاہلیت کے رسم و رواج چاہے تمہارے دلوں میں ہوں، چاہے تمہیں خوب اچھے لگتے ہوں، اگر میں نے جو دین دیا اس کی مخالفت وہ کرتا ہے تو اسے ہٹاؤ، آج سے اسے رود ڈالو۔ جو تمہاری سالہ سال کی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، اسلام کی بدولت آج کے بعد وہ دشمنی واپس نہیں ہونی چاہیے، سب کو ختم کرو۔ اور دو مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعًا، پہلے زمانے میں جاہلیت میں یہ تھا کہ کوئی کسی کو مار ڈالتا تو بدلے میں اسے بھی مارا جاتا، یا وہ نہیں تو اس کے رشتہ داروں کو، اس کے کسی خاص آدمی کو قتل کیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت میں جو بھی کسی کا بدلہ ہے وہ آج معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، ایک نئی زندگی جی جائے۔ اللہ کے نبی اگر صرف بھاشن دے کے چلے جاتے شاید مسلمان نہ عمل کرتے، صحابہ کرام سے تو ایسا تصور نہیں، لیکن نبی کریم ایک داعی تھے۔ آپ کا انداز دیکھیے، آپ نے ایک فارمولہ بتایا، کہا زمانے جاہلیت میں جو بھی آپس میں کسی کا لین دین جان کے حوالے سے ہو، آج سب کا سب ختم کر دیا جائے۔ اور کہا میرے قبیلے کا ایک قریشی ہے ابن ربیعہ ابن الحارث، اس کا خون ہے حذیل قبیلے پر، میں معاف کرتا ہوں اپنے قبیلے کی طرف سے کہ میں میرے خاندان کا، میرے قبیلے کا جو شخص ہے اس کا خون اس کے اوپر تھا، آج میں اسے معاف کرتا ہوں۔ یعنی پہلا قدم آپ نے اٹھایا۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ رِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت میں جو بھی سودی کاروبار ہو رہا تھا آج سے سارے کاروبار ختم کر دیے جائیں۔ پہلے زمانے میں لوگ قرض دیتے تھے اور اس کے بعد واپس
زیادہ لیتے تھے، 10 دیا تو 15 لیا، 15 دیا تو 20 واپس لیا، قرض دے کر نفع کمایا کرتے تھے، اور یہ سود ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا آج سے سارے سود کے کاروبار اور سارے سود کی کمائی ختم کر دی جاتی ہے، بند کی جاتی ہے۔ اس میں بھی قربانی کی ضرورت تھی۔ پیارے پیغمبر نے اپنے ہی گھر کے، اپنے ہی خاندان کے، اپنے ہی چچا عباس ابن عبد المطلب کو چنا۔ بڑے مالدار شخص تھے عباس ابن مطلب، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مال اپنا بانٹا ہوا تھا، کس پر؟ قرض پر، واپس میں انہیں سود ملنے والا تھا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا میں اپنے چچا کی طرف سے یہ جو بھی سودی کاروبار ہوئے تھے، جو بھی سود پر لیے دیے گئے تھے، آج میں اس کا خاتمہ کرتا ہوں، اور جو ان کی اصل پونجی ہے وہ واپس کر دی جائے، بس وہی کافی ہے۔ پیارے پیغمبر نے اپنے ہی خاندان کے خون کو معاف کیا، اپنے ہی خاندان کے ایک شخص کے مال کو قربان کیا، مسلمانوں کی ایک نئی زندگی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پہلے پیش کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جو کہنے والا ہو عمل میں بھی آگے ہو۔ یہ امت کو سبق دیا ہے ہم جیسے داعیوں کو کہ کہنا ہے تو پہلے عمل کر کے بھی دکھاؤ، تبھی تمہاری بات پر لوگ لبیک کہیں گے۔ اگر تم کوسوں دور ہو اور عمل کرنے کے لائق ہو، نہیں کرو گے، تمہارے باتوں کو لوگ کان سے سنیں گے، دوسرے سے نکال دیں گے۔ اس لیے جو بھی دین کا رہبر بننا چاہتا ہو، جو بھی دین کا اغوا بننا چاہتا ہو، اس کے اندر یہ خوبی ہونا ضروری ہے، قربانی اسے پہلے دینی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا اللہ فی النساء، اے میری امت کے لوگوں، عورتوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ آپ اندازہ کیجئے حج کا موسم ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام مجمع میں کھڑے ہیں، اللہ کے پیغمبر عورتوں کے حقوق کو نہیں بھولے، آپ نے عورتوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا اے میری امت کے لوگوں، جب میں رسول بنا کر بھیجا گیا، میری قوم کی عورتوں کے اوپر بڑا ظلم کیا جا رہا تھا، عورتوں کو ان کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا گیا، عورتوں کو بعض قبیلے میں زندہ مارنے کی پرتھا تھی، انہیں کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، کبھی کبھار ایک ایک عورت سے 4 مرد شادی کرتے تھے، 4 لوگ اپنی ضرورت پوری کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا میں آیا اور میں نے اس دنیا کی عورتوں کو عزت دلائی ہے، میں نے انہیں بہن کا رتبہ دلایا اور بہن کی محبت بھائی کے دل میں بٹھانے کی کوشش کی ہے، میں نے انہیں جب بیوی بنایا تو بیوی کی حیثیت سے ان کو مقام دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر متاع الدنیا، دنیا کی ساری چیزیں فائدہ اٹھانے کی ہے، لیکن دو دنیا میں اللہ نے کسی کو خوبصورت نیک بیوی عطا فرمائی ہو، ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، خوبصورت نیک بیوی اس کی ایک طرف بھاری پڑ جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں عورتوں کو عزت دلایا، جب اسے ماں بن گئی، جب اللہ نے اسے ماں بنا دیا تو اس کے قدموں تلے جنت دے دیا۔ یہ اسلام کی دین ہے جو عورتوں کو اتنا بڑا رتبہ ملا ہے۔ پیارے پیغمبر اس عظیم خطبے میں بھی اپنی قوم کی عورتوں کو نہیں بھول رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے لوگوں، عورتوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ اور آپ نے تھوڑا سا نمونہ بھی دے دیا کہ کیا کرنا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت عزت دار، پاک باز، ذمہ دار عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے دشمنوں کو داخل نہ ہونے دے، جس کو اس کا شوہر ناپسند کرتا ہو اس گھر میں اسے نہ آنے دے، اور اگر ایسا کر لے تو شوہروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دیا کہ کسی کی بیوی اگر بد کردار نکل جائے، کوئی غلط قدم اٹھا جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا مارنا، لیکن تھوڑا مارنا، ایسا نہ مارنا کہ ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جائیں، بس اس کے دل میں تمہارا ڈر آ جائے، تمہارا غصہ اس کے اوپر ظاہر ہو جائے، بس یہی مقصود ہے تاکہ وہ برائی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ آج عورتوں کے تعلق سے بھی شوہروں کا رویہ بڑا غلط ہے۔ اسلام نے، قرآن نے سورہ نساء میں 3 سٹیپس بتائے ہیں۔ کسی بھی عورت کو جو غلط ٹریک پر چلنے لگے، شوہر کو اللہ رب العالمین نے طریقہ سکھایا ہے، کہا پہلے اسے سمجھاؤ،
بڑی غلطی کی ہے، لیکن تم پہلے اسے سمجھاؤ. پہلا اسٹیپ طلاق نہیں ہے، پہلے سمجھاؤ منہ سے، پیاری بھاشا سے، اچھے اور میٹھے الفاظ سے. سمجھانے کا انداز نرالا ہو، نصیحانہ ہو، ایسا لگ رہا ہو اسے کہ ہاں یہ میرا ہے سرتاج، یہ مجھے سدھارنا چاہتا ہے، یہ میری بھلائی چاہتا ہے. اور اگر یہ کردار کسی نے ادا کر دیا تو انشاءاللہ بیوی راہ راست پہ آ جائے گی. وہ انہی چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے پیار سے بات کر لے، مجھے کیئر کرنے لگے. اللہ کے نبی قرآن کریم میں اللہ فرماتا اگر اس سے بھی نہ وہ باز آئیں، اتنے بھی وہ صحیح راستے پہ نہ آئیں، تو ایک قدم اور آگے بڑھو، بستر الگ کر لو. بستر الگ کر لو، گھر سے بھگانا نہیں ہے، بستر الگ کرنا ہے. اور یہ عورت کے لیے بڑی ڈینجر چیز ہے. اس سے تو وہ صحیح راستے پہ آئے گی، لیکن اللہ نے فرمایا اگر اس سے بھی راستے پہ نہ آئے تو ہلکی سی مار لگاؤ، اپنے غصے کا اظہار کرو. اب اس کے بعد بھی نہ آئے تو دونوں رشتہ دار اپنی طرف سے حکم کو بلاؤ، فیصلہ کروا لو. اس سے بھی باز نہ آئے تب طلاق کی نوبت آتی ہے. آج ہم نے عورتوں کو کھلواڑ بنا دیا. غصہ آیا طلاق طلاق، 3 گولی دھڑا دھڑ نکالی اور گھر سے بھگا دیا. یہ عورت ہمارے پیروں کی جوتیاں نہیں ہے، ہمارے بدن کے لباس نہیں ہے، ایک معزز ہستی ہے جو اسلام نے ان کو عزت عطا فرمایا. پیارے پیغمبر اس عظیم خطبے میں عورتوں کے تعلق سے فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی النساء. معاملہ عورتوں کا ہو تو رب کو یاد کر لیا کرنا. اس اللہ نے بڑا عظیم رتبہ ان کو دیا ہے اور فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ. یاد رکھنا سدھارنے کے چکر میں کبھی ان کی روزیاں بند نہ کرنا، کھانے کپڑے نہ بند کرنا. تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، لازم ہے کہ تم اپنی بیویوں کا خرچہ اٹھاؤ، ان کے کپڑے کے رہنے کا انتظام کرو. جب تینوں طلاقیں مکمل ہو جاتی ہیں تب جا کے یہ ذمہ داری ختم ہوتی ہے. اس سے پہلے لازم ہے کہ ان کی ذمہ داری آپ اٹھاؤ. یہ عظیم رتبہ پیارے پیغمبر نے دیا ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے قوم کی ماں اور بہنوں کے رویوں کو دیکھ کر. جس پیغمبر نے عورتوں کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا، اتنا بڑا مقام عطا کر دیا، جو تجھ سمجھی جاتی تھی انہیں پیغمبر نے ایک عزت عطا فرمائی، ایک شخصیت عطا فرمائی. اس پیغمبر کے حکم کی، اس کے اوامر کی دھجیاں بھی عورتیں اڑاتی ہیں. کوئی فکر نہیں کہ نبی کا حکم کیا ہے، دین کی تعلیم کیا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے عورتوں کو تعلیم سے جوڑیں، انہیں پڑھنے لکھنے کے قریب لائیں. رب کعبہ کی قسم ہے اگر گھر کو دیندار بنانا چاہتے ہو، آنے والی نسلوں کی زبان پر کلمہ سننا چاہتے ہو، قرآن کی آیتیں سننا چاہتے ہو، دعائیں سننا چاہتے ہو، تو اپنے گھر کی عورتوں کو دیندار بناؤ. ورنہ یہ زمانہ وہ ہے کہ آپ کے بچوں کے بستروں سے گانے کی آواز آئے گی اور آپ کچھ نہیں کر سکو گے. یہ دور وہ چل رہا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکو گے. بے بس آپ کھلاؤ گے، پہناؤ گے، لیکن اس کی برائیوں پہ اسے روک نہیں سکو گے. بچپن میں ہی وہ بیج ڈالنا ہوگا دین کا اس کے ذہن و دماغ میں. آگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عظیم خطبے کے اندر قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ. اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں اللہ رب العالمین کی ایک کتاب عطا فرما دی ہے، میں نے تمہیں قرآن دے دیا ہے. لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ، جب تک قرآن کریم کو پکڑے رہو گے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. کتنا عظیم رہنما، کتنا پیارا پیغمبر ہے، اپنی امت کی اتنی بھلائی چاہتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو ان کے پاس کوئی چیز ہو جو انہیں گائیڈ کرے. فرمایا اللہ کے پیغمبر نے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جبرائیل کے واسطے قرآن کریم عطا فرمایا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں. اگر تم مجھے نہ پاؤ، اللہ کے اس کلام سے روشنی حاصل کرنا، اپنی زندگی کے آئیڈیا، اپنی زندگی کی رہنمائی کلام مجید سے لینا.
زندگی کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. قرآن کریم کو پڑھنا, قرآن کریم کی تلاوت کرنا, دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. قرآن کریم کے معنی کو پڑھنا تمہیں دنیا کی سیر کرنے کی جیسا محسوس ہونے لگے گا. قرآن کریم کو مطالعے میں رکھنا, اللہ کی قسم صبح و شام دل کو سکون ملتا رہے گا. فرمایا قرآن کو لازم پکڑو گے جب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. اور وہی قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو, اور رسول جس سے تمہیں منع کریں اسے چھوڑ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن کو لازم پکڑو, اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی کے پیغمبر کو بھی لازم پکڑو. دونوں کو ساتھ لے کر چلو گے تب زندگی کی نیا پار لگے گی. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جی جان لگا کر امت کو یہ نصیحت کی, یہ قرآن کو پکڑنا. یہ امت جب قرآن کو چھوڑ دے گی, اللہ کے اس کلام سے اپنے آپ کو الگ کر لے گی, کل قیامت کی دن یہ پیغمبر اللہ کے سامنے بھی گویا ہوں گے اور فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ رب العالمین, میں نے انہیں قرآن دیا تھا, میں نے انہیں قرآن کریم سے جڑنے کے لیے بھی کہا تھا, لیکن میری قوم کے لوگوں نے, میری امت کے لوگوں نے قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور آگے بڑھ گئے, قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہی پیغمبر جو دنیا میں قرآن کی طرف بلا رہے ہیں, چھوڑ دینے پر اللہ رب العالمین کے سامنے شکایت بھی درج کریں گے کہ میں نے بلایا بہت چھوڑ دیا. ہم اور آپ اپنی زندگی پر صبح شام کی روٹین پر غور کریں. ہفتے میں, مہینے میں کتنی بار میرے ہاتھ میں قرآن کا مصحف آتا ہے, کتنی آیتیں میں پڑھ لے جاتا ہوں, کتنی معلومات قرآن سے ہمیں مل جاتی ہے. ایک مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں, یہاں سے تم جب چلے جاؤ گے میں بھی چلا جاؤں گا, رب کا دربار لگا ہوگا, تم سے پوچھا جائے گا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. تم سے پوچھا جائے گا محمد کے بارے میں تو تم جواب کیا دو گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں میرے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا, تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے کہا, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم حل بلغت, کیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی؟ کیا میں نے رسول ہونے کا حق ادا کر دیا؟ صحابہ کرام اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالوں کا جواب ان کی مجلس میں ادب کی وجہ سے نہیں دیا کرتے تھے, کہہ دیتے تھے اللہ و رسولہ عالم. لیکن یہاں صحابہ کرام کا تقاضا تھا, نبی کی انداز سے یہ ٹپک رہا تھا کہ رسول چاہتے ہیں کچھ کہ ہم جواب دیں. صحابہ کرام گویا ہوتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد ادیت ونصحت, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے, آپ نے امت کو بھلائی کا راستہ دکھا دیا. صحابہ کرام نے جب گواہی دے دی سب کی زبان سے نکلا اے پیارے پیغمبر, ہم نے آپ کو بچپن سے دیکھا, آپ کی جوانی دیکھی, آپ کی قربانی دیکھی, آپ کا دن و رات کا امت کے لیے رونا دیکھا, محنت کرنا دیکھا, آپ نے پورا پورا حق ادا کر دیا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھایا, اللہ رب العالمین کی طرف اٹھایا, اور اس طرح سے انگلی کو نیچے بھی کرتے گئے اور اپنی زبان سے فرماتے گئے اللہم فشہد اللہم فشہد اللہم فشہد. اے میرے الہ, اے میرے رب العالمین, تو نے مجھے جو ذمہ داری عطا فرمائی تھی وہ میں نے ادا کر دیا. یہ تیرے بندے, یہ تیری مخلوق میری طرف سے گواہی دے رہی ہے. اے اللہ تو بھی گواہ بن جا, آج یہ مان رہے ہیں, کل کو اگر یہ مڑ جائے تو میری کوئی غلطی نہیں. پیارے نبی نے 3 بار فرمایا اللہ تو گواہ بن جا. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں 5230 میں آتا ہے, پیارے نبی اسی خطبے کے اندر فرماتے ہیں
وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اے میری امت کے لوگوں، دنیا میں جو بھی تم کرنا یاد رکھنا، کل تم سے اس کام کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے ہر عمل کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا۔ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، اے میری امت کے لوگوں، محمد کی یہ پکار ہے، محمد کی آواز ہے، میرے جانے کے بعد تم لوگ واپس کافروں والا عمل نہ کرنے لگنا، تم آپس میں اتنی دشمنیاں نہ کر لینا کہ تم آپس ہی میں ایک دوسرے کی گردن اتارنے لگو، ایک دوسرے کو مارنے لگو، ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جاؤ، اتنا اختلاف تم میں نہ بڑھ جائے۔ اپنی امت کو آپ، یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں ایک امت کو چلانے کے لیے، ایک پوری جماعت کو ساتھ میں لے کر جانے کے لیے ایک قائد کے منہ سے نکلے ہوئے انمول موتی تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ سنن ترمذی کتاب الفتن کے اندر 2159 میں ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر یہ بھی فرمایا کہ ہر آدمی اپنے عمل کی فکر کرے، باپ نیک ہے تو بیٹا یہ نہ سوچے میں باپ کے ساتھ جنت چلا جاؤں گا، بیٹا نیک ہے تو باپ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میری بھی نیا پار ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر آدمی سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنا حساب دینا ہوگا، اپنی فکر کرو نیکیوں کے متعلق۔ پتہ لگا باپ کے لیے سارا مہیا کیا ہوا عبادت کے لیے، اور خود جمعے کے جمعے غائب ہے، ہفتے کے ہفتہ غائب ہے، کوئی زندگی میں نیکی نہیں، کوئی عبادت نہیں۔ خاص طور سے اللہ کے نبی نے باپ اور بیٹے کا ذکر فرمایا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے گناہوں کو نہیں لے گا، کوئی باپ اپنے بیٹے کے گناہ کو وہاں نہیں لے گا، ہر آدمی کی تو اپنی پریشانی ہوگی، ہر آدمی اپنے میں پریشان ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، وہ دن اتنا بھیانک ہوگا حساب و کتاب کا، ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، خمہ قبیلہ دیکھ کر راستہ بدل رہا ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کی اپنی اپنی الگ حالت ہوگی، اپنے میں پریشان ہوگا۔ پیارے پیغمبر فرماتے اپنی نیکیوں کی جھولیوں میں دیکھو کہ کچھ ہے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ اور کبھی تنہائی میں یہ سوچنا بھی چاہیے کہ کیا اللہ میری جھولی میں کچھ ہے جو میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں، ہاں یہ میں نے نیکی کی ہے، امید لگا سکوں کہ جنت مل جائے گی اس کے بدلے میں۔ اسی حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات فرماتے ہیں، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ، اے میری امت کے لوگوں، میں نے توحید تمہارے دلوں میں اتنے زبردست انداز میں پیوست کر دیا ہے، شیطان اس مکہ کے سرزمین سے نا امید ہو چکا ہے کہ یہاں بھی دوبارہ کوئی شرک کرنے والا ہوگا۔ کہا اس کو نا امیدی ہو گئی ہے کہ مکہ سے شرک تو ختم ہو گیا ہے، اب شرک یہاں کوئی نہیں کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے یہ شیطان کی نا امیدی ہے، اللہ کرے نا امیدی صحیح ہو، سرزمین عرب میں شرک قدم نہ جما پائے، وہاں شرک پنپنے نہ پائے۔ آج دنیا یہی چاہتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ مدینے کا جو بقی جنت البقی ہے اس میں ہم دوبارہ قبوں کو بنائیں گے، مانگ کر رہا ہے، کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے، شرک کی مانگ کی جا رہی ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ ہمیں بنا کے دیا جائے، ہم پوجنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یعنی شیطان بھی جس سے نا امید ہو چکا ہے، مسلمان اس کی مانگ کر رہا ہے کہ مجھے دیا جائے، میں پوجنا چاہتا ہوں، میں چڑھاوے چڑھانا چاہتا ہوں۔ کس قدر مسلمان کا عقیدہ خراب ہو چکا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ابلیس تو نا امید ہو چکا ہے کہ اس شہر میں اس کی فرما برداری کی جائے گی، ہاں
لیکن اس کو امید باقی ہے. کس بات کی امید باقی ہے؟ کہ تمہارے جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں اس میں اس کی فرمانبرداری کی جائے گی. خیانت کر بیٹھو گے, چوری کر بیٹھو گے, زناکاری کر بیٹھو گے, یہ چھوٹے چھوٹے اور یہ جو شرک کے علاوہ گناہ ہیں وہ گناہ تم کرو گے, اسی سے وہ راضی ہو جائے گا. چلو یہ شرک نہیں کرتے, کفر نہیں کرتے, چلے گا, کم سے کم یہ تو کر رہے ہیں, کچھ تو میری فرمانبرداری کر رہے ہیں. ترمذی کی شرح اٹھا کر دیکھیں, اس میں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا, اس کی شرح کے اندر نقل کیا ہے, اسی لیے مسلمانوں کے اندر بے ایمانی, خیانت, جھوٹ, یہ سب چیزیں زیادہ ہوتی ہیں کافروں کے مقابل میں. وہ بڑے گناہوں میں ملوث ہیں, ان کے ہاں دروازہ ہی جنت کا بند ہے, ان کے ہاں دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن چابیوں کے دانت ٹوٹ چکے ہیں. کیوں؟ یہ چوری بھی کر رہا ہے, یہ ڈکیتی بھی کر رہا ہے, یہ بے ایمانی بھی کر رہا ہے, یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے. کا شیطان اس سے راضی ہے, اس کو اطمینان ہے کہ یہ اتنا تو کریں گے ضرور. اور آج یہ ہو رہا ہے, برائیاں مسلمانوں کے اندر بھری پڑی ہیں. آپ بھی اپنی زبان اپنے کان سے سنتے ہوں گے, لوگ کہتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہوں گے, یار میرا کاروبار تو دو لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے, ایک مسلم ایک نان مسلم ہے, لیکن بے ایمان تو یہی ہے اپنا بھائی, ٹھگنے پہ تو یہی لگا ہوا ہے, وہ اگلا تو اعتماد کے لائق ہے. کیوں؟ شیطان کو امید ہے کہ اس سے یہ مجھے راضی کرے گا, یہ کر کے مجھے خوش کرے گا. اور بہت سارے مسلمان تو وہ بڑا والا کام کر کے شیطان کو خوش کر رہے ہیں جس سے وہ ناامید ہو چکا تھا. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن ترمذی کتاب السفر حدیث نمبر 616, اللہ کے رسول نے فرمایا اسی خطبے کے اندر بعض جگہ پر آپ نے فرمایا, اتقوا اللہ ربکم, اے میری امت کے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا, وصلوا خمسکم, 5 وقت کی نماز پڑھتے رہنا, وصوموا شہرکم, رمضان کی پورے روزے کو رکھتے رہنا, وادوا زکات اموالکم, اور اپنے مال کا زکات نکالتے رہنا, واطیعوا ذا امرکم, اور جو تمہارا اگوا و سردار ہوگا اپنے ولی الامر کی اطاعت کرتے رہنا, تدخلوا جنت ربکم, اس کے بدلے میں تم اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آپ نے عبادتوں کے بارے میں بھی نصیحت کر ڈالی. سب سے بڑی چیز انسان کو جو ہمیشہ فائدے مند ہوتی ہے, سب سے بڑی نصیحت, سب سے بڑی موعظت جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کا تقوی دل کے اندر ہونا چاہیے. اگر یہ چیز آپ کے اندر ہو جائے, آپ مہینے میں 1 تقریر سنیں گے, آپ کا ایمان جاگ جائے گا. لیکن یہ تقوی آپ کے اندر نہ ہو, 24 گھنٹہ آپ سنتے رہیے, کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو, دل کی سیاہی نہیں مٹنے والی ہے. علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی موعظت اگر کوئی ہے تو انسان کے دل میں یہ تصور کا بیٹھ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ نہیں دائیں بائیں کہ وہ دیکھ رہا کہ مارے ڈنڈی کی نہ مارے, بے ایمانی کرے, جھوٹ بولنے کی, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جس کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا اس کو بہت زیادہ سننے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, رب العالمین تمہارے اوپر نگہبان ہے, اوپر سے فرشتوں کو لکھنے کے لیے لگا رکھا ہے. کل کو مکرو تو تمہارا رجسٹر تمہارے سامنے ہے, اور اوپر سے قیامت کے دن تمہارے بدن کے اعضاء وہ بھی گواہی دیں گے, ہاں اللہ میں نے کیا تھا, میرے ہاتھ, اس ہاتھ کے ذریعے سے اس نے کام, ان پیروں کے ذریعے سے یہ کام کیا تھا. اب آگے 10ویں چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں, سنن ابن ماجہ کتاب المناسک 3056 حدیث نمبر ہے, اس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا, اور تقریباً یہی خطبہ آپ نے 3 دن دیا, 3 بار ریپیٹ کیا 3 دن تک. اخیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب نے سن لیا, فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, جو یہاں ہے وہ ان تک میری باتوں کو پہنچا دے جو یہاں نہیں آ سکا, جو یہاں نہیں پہنچ سکا, جو میری بات نہیں سن سکا, جو کل پیدا ہو, قیامت کی صبح تک پیدا ہو. اے میرے صحابہ کرام, تمہاری ذمہ داری ہے میرے اس پیغام کو میری امتی تک پہنچا دینا. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, یہ ٹکڑا صحابہ کرام کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ڈال کر چلا گیا. صحابہ کرام دنیا میں بکھر گئے, میرے پیغمبر کے ایک جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے.
علماء نے 40 دنوں تک لگاتار سفر کیا، سالوں تک لگاتار سفر کیا، ایک حدیث کو جاننے کے لیے مہینے بھر سفر میں رہے، ایک مہینہ چل کے گئے، اگلے کے سامنے پہنچتے ہیں، استاد سے کہتے ہیں مجھے پتا چلا آپ کے پاس ایک حدیث ہے، وہ حدیث مجھے بتا دیجئے۔ کہا ایک مہینہ سفر کر کے تم صرف ایک حدیث جاننے کے لیے آئے ہو؟ کہا بس ایک حدیث جاننا چاہتا ہوں، واپس چلا جاؤں گا۔ رسول پاک کی حدیث تھی، آپ نے فرمایا تھا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے میں نکلا اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ صحابہ کو ذمہ داری دے دی گئی، صحابہ کرام نے ذمہ داری کو اٹھایا، دنیا کے چپے چپے تک نبی کریم کا پیغام پہنچایا۔ صحابہ کے بعد تابعین نے اٹھائی، تابعین کے بعد تبع تابعین نے، محدثین نے، ائمہ نے، اور آج تک اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ امت کے علماء کرام جو سچی نیت کے ساتھ نبی کریم کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہے ہیں، یہ امت، یہ انسانیت کا پیغام، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وفاداری کے پیغام امت تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے اسی جگہ پر فرمایا تھا، دعا دی تھی، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فبلغها، اے اللہ میری اس امتی کے چہرے کو تو روشن کر دینا جو میری ان باتوں کو سنے اور یاد کرے، حفظ کرے، اور پھر میری امت کے لوگوں تک وہ بات پہنچا دے۔ یہ آپ کی دعا ہے دنیا کے ہر امتی کے لیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، پوری امانت داری کے ساتھ پہنچاتا ہے۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، رسول پاک جس کے لیے دعا کر رہے ہوں، جس فریضے، جس منصب، جس مشن کے لیے رسول اللہ کی زبان سے دعا نکلی ہو، کم از کم اس منصب کے ذمہ دار کی عزت کرنا سیکھ لو، اس سے ساتھ عزت سے برتا پیش آنا سیکھ لو، بات کرنے کا ڈھنگ سیکھ لو۔ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی میرے علم کا وارث ہو سکتا ہے تو میری امت کے علماء ہوں گے۔ دل و جان لگا کر، پتا ہے ہمیں کہ دنیا میں ہمارے اس علم سے کچھ دنیا میں ہمیں ملنے والا نہیں، کوئی پوسٹ نہیں، کوئی منصب نہیں، پھر بھی دل و جان سے پسینے نکال کر، راتوں کو جاگ کر، کچے پکے کھانے کھا کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کی تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں، اساتذہ ہمیں اس لیے پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اور ہر پڑھائی سے پہلے، ہر کتاب سے پہلے استاذ یہ نصیحت کرتا ہے، بیٹا یہ نیت کرو کہ یہ علم جو آئے گا اس سے میں اپنی جہالت کو دور کروں گا، اپنے اہل و عیال کی جہالت کو دور کروں گا، امت کی جہالت کو دور کروں گا، اس پر خود عمل کروں گا، دوسروں کو عمل کرنے کی تلقین کروں گا۔ یہ ساری چیزیں جد و جہد اللہ رب العالمین کی توفیق سے دنیا میں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا دین تاکہ باقی رہ سکے، اس کی صحیح شکل و صورت ہم تک پہنچ سکے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم اور آپ کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں دین کے راہیوں اور دین کی صحیح ترجمانی کرنے والوں کی عزت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔